اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں غزوہ احد کے حالات بیان فرمائے، جن میں مسلمانوں کو ایک حصے کی وجہ سے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا طے کردہ حکم اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس سے علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچی، 70 مسلمان بھی شہید ہوئے اور زخمی بھی کتنے لوگ ہوئے۔ ان سارے حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ بظاہر یہ امتحان تھا، لیکن ظاہری سبب وہ لوگ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی وجہ سے ہی یہ مشکل اٹھانی پڑی۔ جب یہ مشکل اپنے لوگوں کی وجہ سے آئے اور اتنی تکلیف بھی پہنچے، تو اللہ کے پیغمبر کے دل پر بھی اس تکلیف کا اثر تو آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور آپ کے ساتھ محنت کرنے والی جماعت صحابہ، ان کے ان اعمال کے باوجود، ان میں سے کچھ لوگوں کے اس عمل کے باوجود، اللہ جل شانہ نے آپ کی ان صفات کا تذکرہ اور بیان کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں سے اللہ کے پیغمبر کے دل میں کوئی گرفتگی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے اور کوئی ان کے حوالے سے غصے کا پہلو نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ان اوصاف کو یہاں بیان کیا کہ قوموں کے رہنما اور بڑے لوگ، ان کا بڑا دل ہونا چاہیے اور ان کے بڑے دل کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے، آپ اللہ کی رحمت کا مظہر بن کر اس امت کے لیے آئے، لہذا آپ ان کے لیے رحمت کیسے بنے؟ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ کی نرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر غلطیوں پر فوری گرفت نہیں کرتے، سخت سزا دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کسی آدمی سے جماعت میں غلطی ہوتی ہے تو اس کو غلطی سے نکالنے کے لیے حکمت کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے، دانائی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ڈنڈے سوٹے کا اور گالیاں دینے کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا۔ تو میرے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت جب بندوں کی طرف متوجہ ہوئی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ میرے ان بندوں کے لیے آپ نرم ہو گئے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے لگے اور ان کو آپ نے ان کی ان نوعیتوں سے صرف نظر کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، آپ ان کے لیے سخت ہوتے، لہجہ ترش رکھتے، ہر ایک سے سختی سے بولتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے اور سخت فیصلے کرتے، تو یہ لوگ تو آپ کی مجلس میں آنے سے گھبراتے، آپ کے قریب بیٹھنے سے گھبراتے، آپ سے علم اور نبوت کا فیض حاصل کرنے میں یہ شرماتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے گرد و پیش سے ہٹ جاتے، متفرق ہو جاتے۔ لہذا یہ جو جماعت بنی ہے آپ کے نرم اخلاق کی وجہ سے، آپ کی شفقت اور مہربانیوں کی وجہ سے یہ پوری جماعت وجود میں آ گئی صحابہ کرام کی، اور اللہ کے پیغمبر کی شفقت اور مہربانیوں کا نتیجہ نکلا۔ تو اب ان لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا، احد کے میدان میں کچھ کمزوری بھی ظاہر ہوئی، لیکن فاعف عنہم، میں نے تو انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے اپنی رحمت اور شفقت میں جگہ دے دی، اب میرے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ لہذا اللہ جل شانہ ان لوگوں کی سفارش فرما رہے ہیں جن کے دل سچے ہیں، عارضی طور پر کسی وجہ سے وہ اللہ کے پیغمبر کا وہ قانون اور حکم ان سے صرف نظر ہو گیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل میں ان کا ارادہ نہیں تھا، مقصد ان کا نیک تھا، ارادے میں بھلائی تھی، لیکن ظاہری طور پر ان حالات کو صحیح جائزہ نہیں لے سکے۔ اب ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ لہذا ان کے دل کا اخلاص اور آپ کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے اور دشمن کے مقابلے میں قربانیاں دینے کی وجہ سے اتنا بڑا دور انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، لہذا فاعف عنہم، میں نے تو انہیں معاف کر دیا، میرے پیغمبر اب آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ صرف معاف ہی نہ کریں، واستغفر لہم، آپ ان کے ان سارے معاملات کو ذہن میں رکھ کر میری بارگاہ میں بھی ان کے لیے معافی اور بخشش طلب کریں۔ اب اللہ نے کتنا بہترین راستہ بتایا۔ دیکھو ہر بڑے کا کام بڑا ہونا چاہیے، اللہ بھی بڑے، پیغمبر بھی بڑے، صحابہ کرام کے دونوں بڑے ہیں، لہذا ہر بڑا جی اپنے سے نیچے والوں کو وہ کیا طریقہ کار سکھا رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف کر دیا، اب آپ بھی ان کی معافی کی درخواست میرے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کے دل میں بھی ان کی محبت اور بڑھ جائے، قرب پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے پیغمبر کسی سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں تو کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں، ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے ہی ناخوش ہوتے ہیں، دین کی کسی معاملے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی ناخوش ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کی خوشی اور ناخوشی دین کی وجہ سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جھانک لیا، ان کا جائزہ لے لیا، اب آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور میری ذات سے اور مجھ سے ان کے لیے بخشش مانگیں، اور پھر وشاورہم فی الامر، اب یہ تین حکم دیے اللہ نے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر اب آپ ان سے امر میں مشورہ لیں۔ قرآن جب امر کی بات کرتا ہے تو قرآن کے امر سے مراد قومی اور اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے قومی اجتماعی معاملات ہیں آپ ان سب کو اپنی اس جماعت کے مشورے سے طے کریں۔ اب یہ مشورے کا اصول بھی یہاں سے نکل آیا کہ مسلمان آپس میں مشورے کے ساتھ ایک رائے کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام میں سے جن کو مشورے کا اہل سمجھتے تھے ان سے مشورہ کرتے، اور جن سے مشورے کا اہل نہ ہوتے ان کے اندر مشورہ دینے کی اہلیت پیدا کرتے، صلاحیت پیدا کرتے، عقل پیدا کرتے، علم پیدا کرتے، ان کو تجربات سے گزارتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر وحی کے واضح حکم میں تو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وحی کے واضح حکم کو عمل میں لانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر مشورہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت عمر سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت علی سے مشورہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے رب اللہ کے پیغمبر مشورہ کرتے ہیں، معاملات طے کرنے سے رائے بناتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، عقل پیدا کرتے ہیں، تجربہ پیدا کرتے ہیں، ان کو اپنے معاملات میں شرکت دلاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لا خلافت الا عن مشورت، خلافت مشورے کے بغیر نہیں ہے، خلافت نام ہے مشورے پر چلنے کا۔ کون سے لوگوں کے مشورے پر؟ اہل الرائے کے مشورے پر، جو لوگ قومی معاملات کی رائے اور عقل رکھتے ہیں ان کے مشورے پر چلے، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے تجربات کو لے کر آئیں۔ یہ شاورہم فی الامر، انہوں نے ایک معاملے میں اگر غلطی کی ہے تو آپ ان کو اپنے مشورے سے نہ نکالیں، دوبارہ ان کو قومی اور اجتماعی معاملات میں ان کو مشورے میں لے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر مشورہ کر کے احد کے میدان میں آئے، مشورہ کر کے جنگ کے لیے ساری نوعیتیں طے کی سب لوگوں کے مشورے سے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اپنے معاملات میں، قومی اور اجتماعی معاملات میں رات دیر دیر تک 12-1 بجے تک بھی ان کو اپنے پاس رکھتے اور ان سے مشورہ کرتے رہتے۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جب ابوبکر اور عمر کسی بات میں متفق ہو جائیں تو میں کبھی ان کی اتفاقی رائے کی مخالفت نہ کروں،
اب یہ جس رائے پر متفق ہوتے ہیں وہ حق رائے ہوتی ہے. اس لیے اسلام رائے دینے کے حوالے سے صرف سروں کو نہیں گنتا، وہ عقل کو بھی دیکھتا ہے کہ رائے دینے والے کی عقل کتنی، اس کا تجربہ کتنا ہے. تو قومی معاملات نااہل لوگوں کی رائے سے نہیں چلنے چاہیے، اہل لوگوں کی رائے سے چلنے چاہیے، جن کو اندر رائے دینے کی اہلیت ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل الرائے کی رائے کو ماننا، عقل مند لوگوں کی رائے کو ماننا یہ ضروری چیز ہے. اس لیے اہل الرائے کی رائے کو ماننا، اس پر عمل کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اس لیے قرآن حکیم نے مسلمانوں کو بھی فرمایا کہ تم آپس کے معاملات میں مشورہ کیا کرو. جس طرح خاوند اور بیوی، ان کو فرمایا کہ تم اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہو تو اس وقت بتشاور آپس کے مشورے سے چھڑواؤ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا فَتَشَاوُرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. جب یہ دونوں آپس کی رضامندی سے اپنے بچوں کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں. اب ماں باپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ آپس میں مشورہ کریں یہ بچہ کہاں پہنچ گیا ہے، اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز اس کو مہیا کرنی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تو مشورہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کو بنیاد بنایا. اس لیے ہمارے بزرگ اولیاء اللہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات وہ اجتماعی اہل الرائے کی مشاورت سے وہ ترتیب پانے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا اور آپ کا زخم گہرا لگ گیا، آپ نے دودھ منگوایا، دودھ پیا تو وہ زخم سے باہر نکل گیا. سمجھ گیا کہ اب یہ زخم بھرنے والا نہیں ہے، اب جانے کا وقت آ گیا. انہوں نے اسی وقت اور اسی سے پہلے بھی وہ اپنی ٹیم مشاورت کی طے کر چکے تھے. فرمایا یہ خلافت کا معاملہ میرے بعد کہ ان 7 آدمیوں کے درمیان ہوگا. 6 آدمی تو یہ ہیں جو خلیفہ بن سکتے ہیں، 7واں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، مشورہ ان سے لینا ہے، خلیفہ نہیں بنا سکتے اس کو. اور فرمایا ایک صحابی کو کہا کہ میری وفات کے بعد ان 6-7 لوگوں کو ایک کمرے میں جمع کر دینا، جب تک یہ کسی رائے پر متفق ہو ان کو باہر نہ نکلنے دینا، باہر سے تالا لگا دینا. ایک رائے بناؤ، ایک رائے بنا کر باہر نکلو. اب یہ 6 آدمی اندر چلے گئے اور فرمایا اگر یہ سارے 2 پارٹیاں بن جائیں، 2 آدمی 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے رائے ان کی، تو پھر فرمایا جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو اس رائے کو ترجیح دی جائے. اب عبد الرحمن ابن عوف کی رائے ان کو حضرت عمر سمجھتے تھے یہ سب اہل الرائے میں سے سب سے بڑی زیادہ رائے رکھتے ہیں. اب عبد الرحمن ابن عوف نے اس سارے معاملے کو، حضرت عمر تو ویسے کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. سارے لوگوں کو کہا جو تم میں سے خلیفہ نہیں بننا چاہتا یہ فیصلہ وہ کرے. جو تم میں سے خلیفہ نہیں بننا چاہتا، جو خلیفہ نہیں بننے چاہتے وہ 3 آدمی ایک اپنے اپنے دوست کے حق میں دستبردار ہو جائے تاکہ معاملہ 6 سے نکل کے 3 میں آ جائے. اب سب سے پہلے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، فلاں کے حق میں ہوتا ہوں، اس کے حق میں ہو گئے. 2 صحابی اور بھی دستبردار ہو گئے، ایک حضرت علی کے حق میں، ایک حضرت عمر کے حق میں، حضرت عثمان کے حق میں، اور ایک اور صحابی کے حق میں دستبردار ہو گئے. اب پیچھے 3 رہ گئے. اب تینوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے. انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے پوچھا آپ میں سے جو دستبردار ہونا چاہتا ہے خلافت سے، معاملہ اس کے حق میں دیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے. وہ دونوں خاموش ہو گئے. مطلب یہ دونوں دستبردار نہیں ہونا چاہتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں، لہذا آپ اپنے فیصلے کا اختیار مجھے دے دیں. لہذا انہوں نے کہا آپ فیصلہ کریں. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس فیصلہ آ گیا. 2 آدمی رہ گئے درمیان میں، حضرت علی اور حضرت عثمان. اب کس کے حق میں فیصلہ کریں؟ اب فیصلہ اندر بیٹھ کر نہیں کر لیا، اب راتوں کو گھوم پھر کر مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، عورتوں سے اور غلاموں سے، لوگوں سے مشورہ پوچھتے ہیں اگر دونوں میں سے خلیفہ بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے. اب بہت سارے لوگوں کی رائے جمع ہو گئی ان کے پاس، اور آ کر پھر ان سے انہوں نے پوچھا اور فیصلہ لیا، فیصلہ کر لیا.
کہ تم میں سے اگر خلیفہ بنایا جائے تو کون پچھلے خلفاء کی پالیسیوں کو آگے چلائے گا؟ حضرت عثمان نے کہا میں پچھلے سارے خلفاء کی پالیسیوں کو آگے چلاؤں گا۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جہاں ضرورت ہوگی نئی پالیسی بناؤں گا اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی پچھلی پالیسی کو چلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت پہلا دور ہے پچھلی پالیسیوں کو آگے چلنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت عثمان کو کہا کہ ہاتھ پہنائیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی کو کہا آپ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، فیصلہ ہو گیا۔ یہ مشاورت کیسے کی جاتی ہے؟ اسی طرح ہر دور مسلمانوں کا یہ مشورے کی بنیاد پر، اور مشورہ کسی کا بھی مانا جا سکتا ہے جو صحیح مشورہ دے۔ وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورہ کریں اپنے قومی اور اجتماعی معاملات میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، لیکن مشورہ دینے والا اپنی رائے مسلط نہ کرے، میرا مشورہ نہیں مانا تو میں تو باہر جا رہا ہوں۔ نہیں، مشورہ نہیں مانا تو پھر بھی آپ وہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی، آپ کی لونڈی تھی حضرت بریرہ، انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ ان کا نکاح غلامی کے دور میں ایک صحابی جو غلام تھے ان سے نکاح ہو گئے۔ جب کوئی غلام آزاد ہو جائے، مرد ہو یا عورت، اس کو نکاح قائم رکھنے کا اختیار ہے اور نکاح ختم کرنے کا بھی اختیار ہے، نئے سرے سے اپنی زندگی بنائے۔ اب اس کے خاوند پریشان ہوئے، یہ آزاد ہونے کے بعد تو میرے نکاح میں نہیں رہے گی۔ وہ کہتے تھے میری نکاح میں رہے، وہ کہتی نہیں نکاح میں رہوں گی۔ اب حضرت بریرہ انہوں نے مختلف لوگوں سے مشورہ، انہوں نے لوگوں کی رائے پہنچائی، انہوں نے کہا میں نہیں مانتی۔ آخر میں رسول اللہ کو کہا ان کے خاوند نے، آپ جا کر آپ ان کو بلا کر کہیں کہ وہ نکاح ختم نہ کریں۔ حضرت بریرہ کو رسول اللہ نے بلایا کہ بریرہ تم آزاد تو ہو گئی ہو، تمہارا اختیار ہے، تم اپنا نکاح ختم مت کرو۔ حضرت بریرہ لونڈی تھی لیکن اسلام کے دور میں پلی بڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر، جیسے فرمائیں گے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ حکم ہے تو سر آنکھوں پر، ساری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا حکم نہیں یا مشورہ ہے؟ تو کہنے لگی پھر اپنی ذات میں مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی رائے اپنے حق میں محفوظ رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے اپنے حق میں اپنی رائے رکھنے کا تمہیں اختیار دیا ہے، لہذا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر مشورے کی ضرورت نہیں، میں اس خاوند کے ساتھ نکاح میں آگے نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ کے رسول ان سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایک عورت آئی اور آ کر اس نے حضور علیہ السلام سے مشورہ مانگا، یا رسول اللہ میرے پاس 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا دونوں کے ساتھ نکاح مت کر۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ کنجوس ہے، خرچہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اور دوسرا سخت ہے، تیرے اوپر سختی کرے گا۔ فرمایا تیرے لیے نکاح کے لیے میں تیسرا آدمی منتخب کرتا ہوں۔ اب تیسرا آدمی اس کے پاس مال شال تو نہیں ہوگا لیکن تیرا خیال ضرور رکھے گا۔ اب دیکھو جس نے مشورہ مانگا اس کو رسول اللہ نے مشورہ صحیح دیا ہے، سارے صحابی لیکن ہر ایک کا مزاج اپنا اپنا ہے۔ اب ایک عورت آ کر مشورہ مانگتی ہے، اللہ کے رسول اس کے لیے مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کے اعتبار سے مشورہ دیا، پر میں اس کے ساتھ بھی شادی مت کر، اس کے ساتھ بھی شادی مت کر، کہاں شادی کروں؟ تیسرا تو ہے کوئی، پر میں تیسرا ہم آپ کو راستہ بتائیں گے تاکہ آپ کی زندگی سہولت والی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی اس جماعت سے مشورہ کر کے آپ ان کو آگے لے کر چلیں۔ اس لیے رسول اللہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق نے مشورے کی ایک جماعت بنائی، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اہل الرائے مجلس شورا بنائی، اور مجلس شورا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ اوپر والا کہے وہ اسٹمپ لگا دے، نہیں، وہ اپنی رائے دیں، وہ اپنی عقلی رائے دیں، علمی رائے دیں۔ اس لیے عقلی اور علمی رائے رکھنا یہ ضروری ہے، اور رائے صحیح ہونی چاہیے، اور رائے وقت پر دینی بھی چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں یہ سارے اصول سمجھائے ہیں۔
پوری ایک سورت اللہ نے اتاری ہے، اس سورت کا نام ہی سورت شورا رکھا ہے، اور اس میں امرہم شورا بینہم، مسلمان اپنی زندگی کے سارے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو مشورے میں جو بات طے ہو جائے، اب اس طے شدہ بات کی پھر خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز مشورے میں طے ہو گئی اب اس پر عمل کرنا ہے، یہی ہمیں اصول سمجھائے گئے۔ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تو میں اور آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی عقل مند ہوتا ہے، اور ایک کامل ہوتا ہے، اور ایک ناقص ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ناقص آدمی وہ ہے کہ جو کسی سے مشورہ نہ کرے، کامل آدمی وہ ہے کہ جو کسی سے مشورہ کرے لیکن اپنی رائے پر عمل کرے، اور مکمل آدمی وہ ہے جو دوسروں کی رائے لے کر مشورہ کر کے اس کی اجتماعی رائے کو آگے بڑھائے۔ یہ سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے، کامل اور مکمل بھی ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی سے ضرور مشاورت کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا قصد اور ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو عمل میں لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ عزم کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں عزم نام ہے مشاورت اہل الرائے، اہل الرائے کی مشاورت سے فیصلہ کرنا اور پھر اس فیصلے کو نافذ کرنا، اس کا نام ہے عزم۔ عزم کس چیز کا نام ہے؟ اہل الرائے کا مشورہ ہو اور اس مشورے کو نافذ کرنا، اس کا نام عزم ہے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر پھر بھروسہ کر، پہلے مشاورت سے اپنے معاملات طے کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے مشورہ کر کے آؤ، پہلے مشورہ کر کے آؤ پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی اللہ پر بھروسہ کرو۔ فرمایا نہیں، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے لیکن اپنی رائے بنا کر، اپنا مشورہ کر کے، اپنی ذاتی رائے کو کھنگال کر، ایک اچھا فیصلہ کر کے، خیر کا اور اچھا راستہ طے کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھو اللہ تمہاری مدد کرتے ہیں ہر میدان میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سارے قومی اور اجتماعی معاملات اچھے اور درست انداز سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی رائے کو احترام دے کر اجتماعی مشاورت کا نظام پیدا کر کے اپنی زندگی کو اس کی مطابقت میں لانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو آپ نرم دل ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تلخو ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب متفرق ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو تو ان کو معاف کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان سے ان کے لیے بخشش مانگ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لے سب کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب قصد کر لیں کسی کام کا تو بھروسہ کریں اللہ پر۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے۔ صدق